खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम कबूल हो। मैं मिस फ्रीडा हूँ और आपके साथ बड़ी खुशी से हूँ कि हम कलीसिया की तारीख का सरसरी जायज़ा का सिलसिला जारी रखेंगे। हमने 7वें लेक्चर के पहले हिस्से में ख़ासतौर पर सलीबी जंगों के बारे में देखा। अब इसके दूसरे हिस्से में हम एशिया में बशारत को देखेंगे। इसमें ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि मंगोल कबाइल में बशारत के मौके थे और हम सीखेंगे कि किस तरह कलीसिया नाकाम रही थी जब एक खुदा ने उनके सामने एक दरवाज़ा खोल दिया है। पहले हम देखते हैं कि तकरीबन 1000 में शुमाली मंगोलिया में एक खाना बदोश कबीला करेट कबीला इसके बादशाह ने मसीह को कबूल किया है। उसने पहले मसीही ताजरों से मसीहत के बारे में सुना है। फिर बादशाह एक बर्फ़ानी तूफ़ान में खो गया था और उसने रोया में एक मुक़द्दस शख्सियत को देखा है जिसने उससे वादा किया था कि अगर वो मसीही हो जाए तो सलामती से वापस जा सकता है। तो तुर्कमानिस्तान के आर्च बिशप ने 2 पासबानों को बादशाह को बपतिस्मा देने और तालीम देने के लिए भेजा और उसके 2 लाख लोग मसीही हो गए हैं। इससे कबल वो काफिर या रूहियत मज़ाहिर पसंद काफिर थे। तो ये हम देखते हैं कि मंगोल कबाइल में से एक कबीला करेट कबीला मसीही हो चुका था। फिर 1211 में एक बहुत मशहूर नाम है चंगेज़ खान, उसके तहत उसने काफिर मंगोल कबाइल को मुर्तद किया है और चीन और वस्ती एशिया और फ़ारस और मेसोपोटामिया यानी इराक़ को फतह करने का आगाज़ किया है। वो बहुत ज़बरदस्त जंगजू शख्स था और उसकी फ़ौजें नाकाबिले मुकाबला था और फिर इसी तरह उसने बहुत ज़्यादा फतह की है। इसी तरह 1240 तक मंगोलों ने रूस और मशरक़ी यूरोप के कुछ हिस्से फतह कर लिए थे और बिल आकर ख़ान अज़ीम और ओगताई की वफ़ात के बाद दरियाई दान्यूब के मशरक़ी किनारे वापस आई। तो इसी तरह हम देखते हैं कि उनकी बहुत बड़ी तरक्की हो गई है। मसीही ताजरों, असीरों और नस्तोरी राहिबों की गवाही के नतीजे से तमाम वस्ती एशिया में मसीही फैले हुए थे और चंगेज़ खान ने हुक्म दिया था कि तमाम मज़ाहिब को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाए। तो ख़ान अज़ीम ये लक़ब है जो मंगोल कबाइल का हाकिम आला है। उसके दरबार में बहुत से मसीही मौजूद थे और चंगेज़ खान के एक बेटे को मसीही तबीब की दवाई और मसीहियों की दुआ से शिफा मिली थी। चंगेज़ खान की एक बेटी ने करेट की शहज़ादी जो मसीही थी उससे शादी की, जो हलागू खान और कुबलाई खान की माँ थी। बाद में इसके बाद हम तफसील से देखेंगे। लेकिन 1299 तक मंगोल सल्तनत चीन से दमिश्क तक फैल चुकी थी। नक्शा ये आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी सल्तनत बन गई थी। उस्मानी सल्तनत, मुसलमान सल्तनत अभी तक मौजूद थी मिस्र में, मशरक़ी वस्ती में, फ़लस्तीन में, एशिया कोचक में, लेकिन बाकी हिस्सा है वो मंगोल के हाथों में चली गई। तो करेट कबीले, हकीकत में करेट कबीले के 3 शहज़ादियाँ जो मसीही थीं, उनकी शादियाँ चंगेज़ खान के ख़ानदान के से हुई हैं। जो सबसे बड़ी जो शहज़ादी थी, जो 3 बहनें थी, वो चंगेज़ खान की बीवी बन गई है।
दूसरी बहन वो उसकी सबसे बड़े बेटे जोची की बीवी बन गई है, और सबसे छोटी बहन सोककटानी वो उसके चौथे बेटा टोलुई की बीवी बन गई है, और वही उसकी 4 बेटों की माँ बन गई थे, जिसमें बाद में 2 मोंग के और कुबलाई वो खान अजीम बन गए हैं, और एक बेटा तीसरा बेटा हुलागु वो ईरान का हुक्मरान बन गया है। और इसके वसीले से इस शहज़ादी के वसीले से मसीहत ने बहुत तरक्की की है। तो इसी तरह जब उसका शौहर तोलुई वो बहुत बड़ा अच्छा फ़ौजी सरदार था, लेकिन वो फौत हो गई थी, और जंगेज़ खान के बाद जब ओगताई खान बन गया है तो उसने तजवीज़ की कि सोककटानी जो बेवा हो गई थी वो उसके बेटे से शादी करे, लेकिन उसने कहा मैं 4 बेटों की माँ हूँ, मुझे उनकी देखभाल करनी थी। और फिर ओगताई और उसका बेटा कोयुक तो बाद में खान अजीम बन गया, उसने उसकी बड़ी इज़्ज़त की है। उसको कुछ इलाका मिल गया है चीन के शुमाली इलाके में, और बड़ी हिकमत से वो उस पर हुक्मरानी करती थी। तो इसी तरह उसने एक बहुत अच्छा मसीही असर छोड़ दिया है उस कौम में, और ख़ास तौर पर अपने बेटों पर। चंगेज़ खान अपने मरने से पहले उसने अपनी बड़ी सल्तनत को अपने 4 बेटों में तकसीम दी है, और अपने बड़े बेटे जोची को उसने रूस की ज़मीन दी है, अपने दूसरे बेटे चगताई को वस्ती एशिया की हुक्मरानी अता की है। मंगोलिया खुद तोलुई को मिल गया है, और वो खुद अजीम खान जो सबसे ऊपर सरबराह था रहा। और फिर अपने वफ़ात पर उसका तीसरा बेटा ओगताई वो मुंतखब हुआ है कि वो खान अजीम हो जाते हैं, और उसके बाद उसका बेटा कोयुक वो खान अजीम बन गया है। तो कोयुक अरसे में वो पहला मुलाकात हुई है मगरबी मसीहियों से। पहले से जो मसीही जो मौजूद थे वो मशरक़ी मसीही और नस्तोरी कलीसिया से ताल्लुक़ रखने वाले थे, लेकिन कोयुक खान के दौर में पहली दफ़ा एक मगरबी नुमाइंदा आया है मगरबी कलीसिया से, और वो उसके कोयुक के दरबार में आया है, और वो फ्रांसिस्कन राहिब जिसका नाम है जॉन लेटो करपीनी, और उसने वो एलची के तौर पर आया था मगरब के बादशाहों और रोम के पोप से। और फिर वो काफ़ी हैरान था जब उसने देखा है कि यहाँ बहुत मसीही मौजूद है, अगरचे वो तो नेस्टोरी मसीही जो मगरबी रोमन कैथोलिक मसीही बिदती करा देते थे, लेकिन तो भी वहाँ एक इबादत गाह भी थी दरबार के सामने, और काफ़ी मसीहियों के साथ असर रसूख हो जाते हैं, अच्छी रसाई अच्छा सलूक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब कोयुक फौत हो गया उसकी जगह में मोंग के खान अजीम बन गए हैं, जो सुरकटानी शहजादी सुरकटानी की सबसे बड़ा बेटा था। तो वो उसकी जगह में खान अजीम बन गया है, और उसी के दौर में दूसरा मगरबी एलची आया है, मसीही एलची मंगोल खान मोंग के दरबार में आया है, और ये 1253 में है, और वो भी एक फ्रांसिस्कान राहिब था विलियम रूब्रक। और फिर इसी तरह वो भी हैरान था कि कितने मसीही यहाँ
موجود ہے. وہ خان عظیم خود مسیحی نہیں ہوا ہے لیکن اس کا جو وزیر اعظم وہ مسیحی تھا اور اس کی بیوی ککتے وہ مسیحی تھی اور اس کا سب سے بڑا بیٹا مسیحی تھا اور سکرتانی کا سب سے چھوٹا بیٹا ارک بکا وہ بھی مسیحی لگتا ہے. ایک دفعہ جب ایک مسلم ایلچی بھی آیا اس دربار میں, ایک دفعہ جب بحث ہو رہی تھی ارک بکا نے اس کو ملامت کی ہے, کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ مسیح خدا ہے. تو پھر اسی طرح مسلمان بھی کچھ آگے ہیں اور بدھ مت بھی موجود ہے لیکن زیادہ تر وہ کافر ابھی تک رہے تھے. تو جب مونگ کے وہ سرخکتانی کا بڑا بیٹا وہ خان عظیم بن گیا ہے اور وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی جس طرح اس کا دادا چنگیز خان نے ارادہ کیا پوری دنیا کو فتح کرے کہ وہ اس کو جاری رکھیں. آگے ہم دیکھتے ہیں کس طرح اس نے ایران پر اس نے حملہ کیا ہے. لیکن اگلے سال 1252 میں شہزادی سرخکتانی فوت ہو گئی اور وہ مسیحی راہب خانہ میں دفنایا گیا تھا, لیکن اس کے اثر سے مسیحیت جاری رکھی ہے اور خاص طور اس کے بیٹوں کی شادیاں مسیحی شہزادیوں سے بھی ہوئی تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد 1259 میں شہزادی سرخکتانی کا دوسرا بیٹا کبلائی وہ خان عظیم بن گیا ہے. پھر ہم اگر تھوڑا سا ہم دیکھیں گے ایران کے بارے میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1251 کے بعد جب مونگ کے وہ خان عظیم بن گیا ہے, اس نے اپنے چاچا کو کام دیا ہے کہ وہ اس کے بھائی کو کام دیا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کریں. اس کا بھائی کا نام ہلاگو اور ہلاگو کی بیوی ملکہ پسندیدہ بیوی ڈوکس وہ بھی مسیحی تھی. تو 1260 میں ہلاگو نے بغداد اور دمشق تک فتح کر لی. پہلے ایران پر قبضہ کیا ہے, پھر عراق اور شام پر بھی قبضہ کیا ہے, اور پھر جو مسیحی ان علاقوں میں رہ رہے تھے وہ مسلمانوں سے کافی دکھ اٹھا رہے تھے. لیکن جب منگول بادشاہ ہلاگو آ گیا ہے, اس نے کافی طرفداری کی مسیحیوں کی طرف اپنی مسیحی بیوی کی خاطر, اور ان کی خاطر ایران, عراق, شام کی مسیحیوں کو تحفظ دیا گیا ہے اور ان کی ترجیح دی جاتی تھی سرکاری معاملوں میں. تو اتنے میں کبلائی خان عظیم بن گیا ہے, لیکن اس میں خانہ جنگی ہوئی ہے. اس کا چھوٹا بھائی ارک بکا جو مسیحی تھا اس نے دعویٰ کیا کہ میں خان عظیم بن جاؤں, لیکن کبلا جو اس کا بڑا بھائی تھا اس نے اس کو شکست دے کر وہ خان عظیم بن گیا ہے. اور اسی دور میں اس نے دیکھا ہے کہ وہ کبلا خان مسیحیوں کی طرف وہ بڑا دوستانہ تعلق رکھتا تھا اپنی ماں کے اثر سے بھی, لیکن وہ خود مسیحی نہیں بن گیا. لیکن پھر 1265 میں اس کے کبلا خان کے دربار میں 2 اطالوی تاجر پہنچ گئے. یہ نکولو پولو اور مافیو پولو 2 بھائی تھے, اور وہ بڑی خوشی سے ان کا استقبال کیا گیا ہے. اس نئے دارالحکومت جو اس نے بنایا ہے شانگتو, جو زانادو بھی کہا جاتا ہے. تو پھر اس نے بہت معلومات, کبلا خان نے بہت معلومات حاصل کی ہے ان 2 بھائیوں سے, اور پھر اس نے
بہت مسیحیت کے بارے میں بھی سوال کیا ہے، کیونکہ وہ اتنا مطمئن نہیں تھا جو نستوری مسیحیت جو اس علاقے میں پہلے سے موجود تھی۔ یہ کچھ ہے وہ ان کی اچھی طرح تعلیم یافتہ نہیں ہوئی ہے، اور خاص طور پر شراب نوشی بہت بڑا مسئلہ تھا۔ یہ کافر منگولوں میں بھی مسئلہ تھا، لیکن مسیحی منگولوں میں بھی مسئلہ تھا۔ تو اس نے ان دونوں بھائیوں کے ہاتھوں سے ایک خط بھیجا ہے روم کے پوپ کے نام، کہ درخواست کی کہ پوپ 100 مشنری ان کے پاس بھیجیں تاکہ ان کو تعلیم دیں، اور جو کوئی مسیحی بننا چاہتے ہیں ان کو بپتسمہ بھی دیں۔ تو اسی طرح وہ جب نکولو اور مافیو پولو واپس گیا ہے، انہوں نے پوپ کے نمائندے کو یہ بات کی ہے، اور اس وقت پوپ نہیں تھا۔ جب نئے پوپ منتخب ہوا، اس نے فوراً یہ کہا کہ ہم کچھ لوگوں کو بھیجیں، لیکن 100 مشنری جانے کے لیے تیار نہیں تھی، صرف 2 تیار تھے جانے کے لیے۔ اور اسی طرح 1271 میں نکولو اور مافیو پولو کے ساتھ ایک نکولو کا نوجوان بیٹا مارکو پولو، جو بہت مشہور نام ہے، اور 2 دومنیکی راہب نکولس اور ولیم، وہ قبلہ خان کے دربار کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ لیکن راستے میں جس راستے سے ان کو جانا ہے، وہاں مسیحیوں اور مسلمانوں میں کچھ جنگ ہو رہی تھے، اور یہ جو 2 راہب وہ اس خوف سے ڈر سے واپس چلے گئے۔ لیکن دولت کے یہ 2 مسیحی جو ایلچی وہ واپس چلے گئے خوف سے، لیکن جو دولت کے ایلچی وہ آگے جا گئے۔ یہ 3 تاجر وہ آخر میں اس کے دربار میں پہنچ گیا ہے۔ تو یہ افسوس ہے کہ یہ بالکل ایک کھلا دروازہ تھا، لیکن مسیحی مبشر جانے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ قربانیاں جانے کے لیے نہیں تھے، لیکن جو نفع کمانے کے لیے، دولت حاصل کمانے کے لیے، یہ تاجر ہر ایک قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ تو اسی طرح مارکو پولو اپنے باپ اور چچا کے ساتھ گئے ہیں، اور انہوں نے بہت ہی زیادہ وقت ان کے ساتھ قبلہ خان کے پاس رہا تھا، اور ضرور کچھ ترجیح دی جاتی تھی مسیحیوں کو، لیکن زیادہ ترقی نہیں ہوئی۔ لیکن تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں ابھی صلیبی جنگجو کا سلسلہ جا رہے ہیں، اور زیادہ شکست کھا رہے ہیں مسیحیوں نے۔ تو پھر اسی طرح وہ کچھ کافر منگول وہ مذاق اڑاتے تھے، کچھ مسلم بھی ہو گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ مسیحیت میں کیا قوت ہے۔ لیکن قبلہ خان خود اس نے مسیحیوں کا دفاع کیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ مسیحیوں کی شکست ہونے کی وجہ ان کی خدا کی قدرت کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کی انصاف کے لیے فکر ہے۔ اور اس نے خود قبلہ خان نے کہا کہ جو صلیب ہے وہ بے وفا اور نا انصاف لوگوں کی مدد نہیں کرتا، بلکہ راست بازوں کی مدد کرتا ہے۔ تو پھر اسی طرح 20 سال بعد، تقریباً 20 سال بعد 1289 میں قبلہ خان نے پوپ کو ایک اور خط بھیجا ہے، اور دوبارہ درخواست کی کہ مسیحی مبشر ان کے پاس بھیجے جائیں۔ ابھی تک یہ دروازہ کھل گیا تھا۔ تو پھر اس میں بھی 2 ہی راہب جانے کے لیے تیار تھے، ایک اور دوسرا نکولس ہے، اور جان از مونٹے کاروینو، وہ روانہ ہو گئی ہے، لیکن وہ براست ہندوستان گئے ہیں، اور ہندوستان ہی میں نکولاس فوت ہو گیا ہے۔
اور بڑے لمبے لمبے سفر کے بعد آخر میں 1294 میں جان بیجنگ پہنچ گیا اور اسی سال کبلا خان وفات پا چکا تھا. تو بھی جان نے بڑی وفاداری سے کام کیا تھا اور اس نے منادی کی ہے اور اس نے کافی دلچسپی طریقے سے اپنائی تھے. اس کے دور میں اس نے 6000 نامریدوں کو بپتسمہ دیا ہے مسیح کے نام میں. اس نے نئے عہد کا اور زبور کی کتاب کا منگول زبان میں ترجمہ کیا ہے. یہ پہلی دفعہ منگول زبان میں ترجمہ بائبل کا کوئی حصہ کسی حصے کا ترجمہ ہو گیا ہے. اس نے 2 گرجا گھروں کو تعمیر کیا ہے اس بیجنگ میں. اس نے کوائر کو تیار کیا ہے کیونکہ وہ اس کا یقین ہے کہ مسیحی عبادت وہ بہت مؤثر طریقہ ہے بشارت کے لیے کہ مسیحی عبادت کے ذریعے ہی مسیحی گواہی بہت مؤثر گواہی ہو. اور ناخواندہ لوگوں کے لیے ان کو سکھانے کے لیے بائبل پر مبنی تصویر بنائی ہے کہ تصویروں کے ذریعے سے وہ سیکھ سکیں بائبل کی باتیں. تو کچھ سال بعد 1360 میں اس نے پوپ نے کچھ اور راہبوں کو بھیجا ہے لیکن 3 راستے میں مر گئی اور پھر کچھ اور لوگ بھیجے گئے ہیں اور وہ ہندوستان تک پہنچ گئے ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. اور ایک ہی شخص ہے ان کے ساتھ جو بچ گیا ہے وہ ہندوستان میں خدمت کرتے رہے تھے اور پھر بس جان ہی زیادہ کام کر رہا تھا اور 1328 تک اس نے خدمت جاری رکھا ہے. یعنی 34 سال اس نے خدمت کی ہے لیکن آخر میں راہب جان کی وفات ہو گئی ہے 1328 میں اور اس کے بعد چین میں کلیسیا کا زوال ہوا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ چین میں یہ جان کی خدمت ہے لیکن روس کے منگولوں میں بھی منادی کا کام ہو رہا تھا. فرانسسکن راہب بشارت دیتے رہے اور وہ ان کے ساتھ کیونکہ ابھی تک وہ منگول خانہ بدوش طرز زندگی گزارتے تھے تو وہ ان کے ساتھ بھی جاتے تھے خانہ بدوش طرز زندگی اپناتے تھے. انہوں نے داڑھی بھی رکھے ہیں جس طرح منگول رکھتے تھے اور انہوں نے کافی روسی منگولوں کو مسیحی بنائی ہے جن میں ایک ہے وہ جو ان کا حکمران تھا توختائے خان ہے جو روس اور مشرقی یورپ میں وہ حکمران تھا. اور 1311 میں توختائے خان نے اپنی بیوی اور 3 بیٹوں سمیت اس نے بپتسمہ لیا ہے. لیکن افسوس ہے کچھ اور بھی منگول سرداروں نے بھی اس وقت بپتسمہ لیا ہے. افسوس کی بات ہے کہ اگلے سال 1312 میں اس نے وفات پائی اور اس کی وفات پر اس کے 3 بیٹوں نے مسیحیت کو رد کیا ہے اور اسلام کو قبول کیا ہے. انہوں نے شاید دیکھا ہے کہ اسلام زیادہ طاقتور مذہب ہے اور وہ خود جنگجو قوم ہے تو وہ اس قسم کی طاقت کو زیادہ ترجیح دیتے تھے. اس کا جانشین ازبیگ وہ ایک بڑا قطر مسلم تھا. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس پورے منگول سلطنت میں جو چین سے دمشق تک پھیلی ہوئی ہے اس میں ایک بیان ہے جو مارکو پولو نے بیان کیا ہے 2 راہبوں کے بارے میں. ایران پر ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہلاگو حکمران بن گیا تھا. اس کا بیٹا ابا کا
उसका जानशीन हो गया और हुक्मरानी कर रहा था, और वो मसीहियों का बहुत बड़ा दोस्त था। जिस तरह उसकी माँ भी मसीही थी और उसकी बीवी भी मसीही थी, और वो मसीही लोगों का बहुत बड़ा दोस्त था। तो 1278 में दो मसीही राहिब जो मंगोल कबाइल से थे लेकिन चीन से आए थे, ईरान में आए थे, बगदाद में पहुंच गए, और क्योंकि वो ज़ियारत करना चाहते थे पाक सरज़मीन में, यानी यरूशलेम, बैतलहम, ऐसी जगहों में। लेकिन अभी तक फ़िलिस्तीन पर मुसलमानों का कब्ज़ा था और उनके लिए इजाज़त नहीं थी, वो आगे जा ना सके, तो वो बगदाद में रह गए थे। तो फिर वो बड़ा दिलचस्प बात है कि इस वक्त वो बगदाद में जो मशरिकी कलीसिया का अजीम बुज़ुर्ग है, जो कलीसिया का सरबराह था मशरिकी कलीसिया का, वो फौत हो गया था। और 1281 में जब उसकी जगह में बतरीक के तौर पर इंतखाब हुआ है, तो उन मंगोल राहिबों में से एक राहिब मरकज़ था, उसको मुंतखब किया गया है। तो चीन का एक मंगोल राहिब वो पूरी मशरिकी कलीसिया का सरबराह बन गया था। फिर बादशाह अबाका, वो उसको बतरीक मरकज़ बहुत पसंद आया था और वो उसकी इबादत में भी जाया करता था, और ईस्टर की इबादत में वो खुद गया है बतरीक मरकज़ के दौर में, लेकिन थोड़े अरसे बाद वो फौत हो गया है। तो उसका भाई जो उसकी जगह में उसका जानशीन हो गया है, तगूदर, वो पहले मसीही था, मसीहियत में उसका बपतिस्मा हुआ। उसकी माँ भी एक मसीही शहज़ादी थी, लेकिन उसने जब वो बादशाह बन गया, उसने मसीहियत को रद्द किया है और उसने इस्लाम को कबूल किया है। लेकिन उसके जो रियाया, ख़ासतौर पर जो मंगोल रियाया, वो उसको पसंद नहीं था। तो फिर उसका भतीजा अबाका के बेटा अरगुन ने अपने चचे तगूदर के ख़िलाफ़ बगावत की, क्योंकि इस वजह से कि उसने इस्लाम को कबूल किया है। तो क्योंकि तगूदर ने बहुत बदसलूकी उसने की है, बतरीक मरकज़ को भी कैद किया है, उसने चर्चेस को बंद किया और बुद्ध मत के मंदिरों को भी बंद किया, कहा कि वो मस्जिद बन जाए। तो इसी तरह के काम जो लोगों को नापसंद हुआ, तो अरगुन ने उसके ख़िलाफ़ बगावत की है और वो ख़ुद इसकी जगह में बादशाह बन गया है। और क्योंकि वो उसकी बीवी भी मसीही थी, उसकी बीवी का नाम उरुक खातून थी, और इसकी वजह से अरगुन भी काफ़ी मसीहियों का दोस्त था। तो फिर उसने बतरीक मरकज़ को रहा किया है और बहाल किया है, और कलीसियाओं का, चर्चेस का तहफ़्फ़ुज़ भी किया है। फिर उसने उसकी मैंने बताया उसकी माँ और बीवी दोनों मसीही थी, और फिर वो चाहता था कि मगरबी मसीही ममालिकों के साथ मुआहदा किया जाए, ताकि वो एक मगरब से एक मशरिक़ से वो दोनों मुसलमान सल्तनतों पर हमला करके उस सरज़मीन को, पाक सरज़मीन को भी आज़ाद करें। तो फिर इसी चाहत से उसने 1287 में उसने वो जो दूसरा राहिब सामा, जो मंगोल राहिब वो चीन से आए थे, एलची के तौर पर कस्टंटिनिया बज़ंती शहनशाह के पास भेजा, रोम में पोप के पास भेजा, और पेरिस में फ्रांस के बादशाह के पास भेजा,
اور انگلستان کے بادشاہ کے پاس بھی بھیجا اپنے ایلچی کے طور پر. اور یہ بڑا دلچسپ بات ہے کہ جب وہ پوپ سے ملا اور اس نے بتایا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ یہ منگول قبائل میں بہت سے مسیحی تو ہیں، اور وہ اس نے یہ بات پوپ کو بتایا ہے کہ بہت سارے منگول مسیحی ہیں، بادشاہوں ان کی بیویوں کو بپتسمہ دیا گیا ہے، پوپ کی طرف سے کوئی ہمارے پاس نہیں آیا، توما رسول نے ہمارے آباء و اجداد کو تعلیم دی اور ہم نے اس تعلیم کو اپنا رکھا ہے. تو اسی طرح ایلچی کے طور پر اس نے بات کی ہے اور بڑی اچھے باتیں کی ہے، اور وہ مغربی مسیحی بہت خوش ہیں کہ ایسے مشرق میں ایسے مسیحی رہنما اور بادشاہ ہیں. اور اس سے یورپ میں بہت ایسی کہانیاں بھی پھیل گئی ہیں. ایک بادشاہ مسیحی بادشاہ کے نام سے جو وہ کہتے ہیں پریسٹر جان یا پاسبان جان، جو بادشاہ ہے ایشیا میں، وہ ایسا شاید شخص نہیں تھا، لیکن اس کہانی کے پیچھے یہ حقیقت ہے کہ منگول قبائل میں بہت ایسے بادشاہ تھے جو خود مسیحی تھے، یا ان کی ملکائیں مسیحی تھیں، یا وہ مسیحیوں کا دوست تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سام اب واپس آیا ہے بغداد میں، ارغون کے پاس ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ارغون نے جب وفات پائی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں اس کے 2 جانشین بھائی بھی مسیحی تھے یا مسیحیوں کو ترجیح دیتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا جو ارغون کا جو بھائی گیکاتو، وہ بہت اچھا دوست تھا مسیحیوں کی تک، لیکن وہ اتنا اچھا بادشاہ نہیں تھا، تو لوگ خوش نہیں تھے اور اس نے اس کو برخاست کیا ہے. تو پھر اس کا کزن تھا وہ بائیڈو، وہ بھی مسیحیوں کو ترجیح دیتا تھا. اس نے بہت زیادہ مسیحیوں کو اعلیٰ عہدے پر بھی فائز کیا تھا، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے ٹھوکر کا باعث تھا. تو اس کا بیٹا غزان حقیقت میں وہ بدھ مت کا پیروکار تھا، لیکن وہاں ایک مسلمان جرنیل تھا، کا نام تھا نورز، اور اس نے غزان کو ابھارا ہے، ترغیب دی ہے کہ وہ اسلام کو قبول کریں، اور پھر جب وہ اسلام کو قبول کریں تو مسلمان رعایا کی حمایت سے وہ تخت کو چھینیں. تو پھر اسی طرح ہوا ہے، جنرل نوروز کی مدد سے غزان نے اس تخت پر قبضہ کیا ہے، اور پھر وہ جب غزان بادشاہ بن گیا ہے، وہ سارے غیر مسلمانوں کو ستانے لگے ہیں، خاص طور پر مسیحیوں کو، لیکن دوسرے غیر مسلمانوں کو بھی. تو اسی طرح اس نے بھی بڑا مشکل وقت ہوا ہے. انہوں نے مسیحی گرجا گھروں کو ڈھا دینے کا حکم دیا ہے، یہودی عبادت خانوں کو بھی تباہ کرنے کے حکم دیا ہے، اور بدھ مت کے مندروں کو، اگرچہ شروع میں وہ خود بدھ مت کا پیروکار تھا. تو اسی طرح مسیحیوں کو بڑا خوف چھا گیا ہے کہ اگر وہ باہر جائیں، ان کی پہچان ہو کہ وہ مسیحی ہو تو شاید مارا پیٹا ہو جائے گا. اور دوبارہ ابھی تک وہ پدریک مارکس تھا، اور اس کو بھی دوبارہ بے عزتی کی گئی ہے، اس کو بھی مارا گیا ہے، اور اس کی ذلت کی گئی تھی.
اور اس کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر وہ اسلام کو قبول نہ کریں تو وہ مارا جائے، لیکن وہ اپنے ایمان پر قائم رہا تھا۔ آخر میں بادشاہ نے خود خلل اندازی کی اور کہا کہ اتنی زیادہ انتہا تک ایز رسانی نہ ہو جائے۔ خاص طور پر یہ جنرل نوروز کی طرف سے یہ ساری نفرت اور ایز رسانی جا رہی تھی، اور جب بادشاہ کو کچھ پتہ چلا ہے کہ نوروز مصر کے مسلمان بادشاہوں کے ساتھ کچھ سازش بنا رہا تھا غزان کے خلاف، اس نے خود نوروز کو قتل کیا ہے، سزائے موت دی ہے، اور اس کے بعد وہ تھوڑا سا نرم مزاج ہو گیا تھا مسیحیوں کی طرف۔ تو پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ مسلمان کی طرف ہو گیا ہے۔ غزان کا بھائی اس کا جانشین ہو گیا 1304 میں اولجیتو کی ماں بھی یہ شہزادی مسیحی شہزادی عرق خاتون، اور اس سے کچھ اثر اور رسوخ ہوا ہے، اور الجیتو بھی وہ مسیحی کے طور پر اس کا بپتسمہ کیا گیا ہے ساما کے نام سے، لیکن جب وہ بڑا ہو گیا تھا اور وہ بادشاہ ہو گیا ہے، اس نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور پھر ایز رسانی جاری رہا تھا، اور بزرگ جو بطریق مارکس وہ اس کا روک تھام نہیں کر سکا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو منگول سلطنت جو مغربی حصہ ہے وہ زیادہ مسلمان ہو گیا، ایران، عراق، میسوپوٹامیہ میں مسلمان ہو گیا ہے، اور 1358 میں تیمور لینگ وہ شمالی ہندوستان سے لے کر روس تک اس کی فتوحات اس نے شروع کی ہے، وہ بھی بڑا کٹر مسلمان تھا، اس نے مسیحیوں کو بہت ستایا ہے، تو نہ صرف ایران میں لیکن روس میں اور وسطی ایشیا اور مشرقی یورپ میں تیمور کی طرف سے وہ مسیحیوں کو ستایا گیا ہے، لیکن اس نے عثمانی سلطنت پر بھی حملہ کیا ہے، اور یہ اگرچہ وہ خود مسلمان تھا، اس نے اپنے منگول بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے اس نے عثمانی سلطنت پر قبضہ کیا ہے یا حملہ کیا ہے، اور اس وقت جب عثمانی سلطنت وہ قسطنطنیہ پر حملہ کر رہی تھی، تو پھر عثمانی افواج کو واپس جانا ہے مشرق کی طرف کہ تیمور کے ساتھ جنگ کرنا، اپنے سلطنت کا دفاع کرنا ہے، اور اسی طرح تیمور کے حملہ سے قسطنطنیہ بچ گیا ہے، یہ قسطنطنیہ کے بچاؤ کا باعث ہو گیا تھا۔ پھر مشرق کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ 1368 میں چین میں منگول سلطنت چینیوں کے ہاتھوں سے ختم ہو گئی ہے، اور چینیوں نے اپنی روایتی مذہب دوبارہ قائم کیا ہے، اور مسیحیوں کو ستانے لگے، اور پھر بعد میں جو مشرقی منگول زیادہ تر بدھ مت کے پیروکار بن گئے۔ پھر 1480 میں صرف ایک واحد کچھ کامیابی ہوئی ہے کہ 1480 میں روس منگول حکومت سے آزاد ہو گیا تھا، اور ماسکوا وہ آرتھوڈاکس مسیحیت یعنی یونانی مسیحیت جو قسطنطنیہ پہلے سے اس کے مرکز تھا، وہ ماسکوا وہ تیسرا روم بن گیا ہے، آرتھوڈاکس چرچ، آرتھوڈاکس کلیسیا اور مسیحیت کا محافظ بن گیا ہے، کیونکہ اس وقت تک قسطنطنیہ بھی عثمانی ترکوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روس کچھ آزاد ہو گیا، ماسکوا وہ مسیحی کے ہاتھ میں دوبارہ آ گیا ہے، لیکن مشرقی یورپ ابھی تک عثمانی سلطنت میں کا حصہ ہے، اور باقی جو منگول سلطنت کا مغربی حصہ مسلمان ہو گیا، مغربی حصہ بدھ مت کے پیروکار ہو گیا۔ تو آخر میں ایک سوال ہے،
सोच और प्रचार के लिए एक सवाल है। जब हमने देखा है कि खुदा ने इतना बड़ा दरवाज़ा खोल दिया है कि मसीहियत के लिए मंगोल कबाइल में, लेकिन इसमें बहुत कम लोग जा सके, तो फ़र्ज़ करें कि 100 मसीही मिशनरी कुबला खान के पास पहुंचते और ये बड़ी कौम मसीही हो जाती, दुनिया की तारीख कैसी फ़र्क नज़र आती। क्या आजकल कोई ऐसी कौमें हैं, शायद पाकिस्तान में, शायद हमारे हमसाया ममालिक में, जो सुनने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो हम उनके बारे में हम क्या करेंगे? हमारा फ़र्ज़ किया है, हमें क्या करना चाहिए। तो ये जब हम देखते हैं, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आजकल इसके बाद मंगोलिया चीन के हाथ में आ गए हैं, फिर इश्तराकियत कम्युनिज़म आ गए हैं, और फिर वो लादीनियत बहुत फैल गई है। लेकिन बड़ी दिलचस्प है कि आजकल इन इलाकों में, मशरक़ी इलाकों में जहाँ मसीहियत नाकाम हुए, बुद्ध मत तरक्की पा रहे थे, इस्लाम तरक्की कर रहे थे, चीन में, मंगोलिया और वस्ती एशिया में, आजकल मसीहियत वहाँ बड़ी तरक्की कर रही हैं और जल्दी से फैल रही है। 20वीं सदी और 21वीं सदी में मंगोलिया वो 70 साल से लादीनियत के कब्ज़े में थे, लेकिन 1992 के बाद जब कम्युनिस्ट हुकूमत ख़त्म हो गई है, फिर मसीही कलीसिया बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही हैं। और अगरचे वो ज़्यादातर लोग, शायद 50% लोग अभी तक काफिर हैं, रूहियत पसंद है, लेकिन कलीसिया बहुत तरक्की कर रही हैं। तो अभी ये बीज जो माजी में बोया गया वो ख़त्म नहीं हुआ। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि खुदा का कलाम बेअसर नहीं वापस आता है, जब वो फैल जाता है उसका ज़रूर असर होता है, फल लाता है। लेकिन शायद सदियों बाद हम अभी तारीख से सीखें, अभी हम देखें कि खुदा ने कहाँ दरवाज़े खोल दिए हैं, और हम इन दरवाज़ों में आ जाने के लिए तैयार हो जाए, कीमत अदा करने के लिए कि हमें तैयार हैं, बशारत के लिए, इंजील की खुशखबरी के लिए, क्योंकि यही चैलेंज है। मंगोल कबाइल में बशारत के बड़ी मौके हैं, लेकिन कलीसिया इस चैलेंज को कबूल ना कर सके। हम अपने दौर में हम क्या करें? खुदा आप सबको तौफीक दे कि ऐसे चैलेंज को अच्छी तरह कबूल करें। मसीह यीशु आप सबके साथ हो। आमीन।